صحیح مسلم کی روایت کتنی ہی خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل يمشي بفلاة من الارض اذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا ہے, آواز سنتا ہے, بادل کو کوئی کہہ رہا ہے اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب, وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے. فافرغ ماءه في حرة, کالے پتھروں پہ برسنے لگ جاتا ہے. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله, اور کالے پتھروں پہ برسنے کے بعد وہ سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے, ایک کھالی بن جاتی ہے. فتتبع الماء, یہ جس نے آواز سنی اس کے پیچھے چلتا ہے, دیکھوں یہ کس نے پانی بھیجا, کس کے لیے بھیجا, کون ہے سعادت مند, کیا دیکھتا ہے. فإذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاتي, ایک شخص باغ کے سامنے کھڑا ہے کدال لے کر اور پانی کو اپنے باغ میں لے جا رہا ہے. یہ جانے والا پوچھتا ہے ما اسمک یا عبداللہ, ما اسمک یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے. قال ولم تسألوني عن اسمی, کس وجہ سے میرا نام پوچھ رہے ہو. کہا پہلے بتاؤ پھر میں بھی کچھ بتاؤں گا. یہ پانی جہاں سے آیا ہے میں اس کی حقیقت کھولنا چاہتا ہوں. جب اس نے نام بتایا کہا یہی نام میں نے بادلوں سے سنا, بادل آئے برسے پانی آیا تیرے پاس پہنچا ہے. ماذا تصنع یا عبداللہ, اللہ کے بندے کیا کرتے ہو. یہ اللہ نے تیرے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا, آرڈر دیا, بادل برسا, پانی پہنچا, اور تو اپنے گھر میں ہی کھڑا ہے, باغ میں ہی کھڑا ہے, اور پانی تیرے پاس پہنچایا, کرتے کیا ہو. کہا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو, باغ کا پھل آتا ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. فاتصدق بثلثه, سب سے پہلے جس رب نے مجھے رحمت دی ہے میں اس کے راستے میں 1 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. وآکل وعیالی ثلثا, اور 1 حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں. وارد فیہا ثلثا, اور باغ کو بہتر بنانے کے لیے 3 حصہ خرچ کرتا ہوں. یہ صدقہ جہاں انسان کی بلندی کا باعث آخرت کو ہے وہاں دنیا کو بھی بہتر بنا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, عبادت کا اثر انسانی زندگی پر بھی مرتب ہوتا ہے, صرف آخرت بہتر نہیں ہوتی.